بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، QB چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ آپ سے میری درخواست ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری جو لیٹسٹ تجزیات غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ جنوبی پنجاب، جو صوبہ میرا خیال ہے کشمیر جس طرح آزاد نہیں ہو رہا تو یہ صوبہ بھی کبھی نہیں بنے گا، کیونکہ ہمارے لیڈروں کی لڑائی جو ہے نا وہ ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ سینٹ میں اسٹیٹ بینک بل جو ہے وہ منظور ہوا اور اس میں اس بار جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سہولت کار بنی۔ یوسف رضا گیلانی آئے نہیں، ان کے کچھ اور اراکین بھی نہیں آئے، اور چیئرمین سینٹ جو پہلے سے مشہور ہے کہ وہ حکومت کے حمایت یافتہ ہیں، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور ایک ووٹ سے جو ہے نا وہ متنازع بل جو ہے وہ منظور ہو گیا۔ اب پاکستانی معیشت اور پاکستان کے تمام مستقبل کے جو معاشی فیصلے ہوں گے وہ IMF کو کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی بل پر جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کچھ 6 ماہ سے شور مچایا ہوا تھا اور حکمرانوں کو غدار تک کہا ہوا تھا اور ملک دشمن تک کہا ہوا تھا، اور میں حیران ہوں کہ سینٹ میں کس طرح انہوں نے وہ بل منظور کروایا۔ شاہ محمود قریشی آج ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ جنوبی پنجاب تو تھا ہی تھا، لیکن اس میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے تمام حساب جو ہے وہ بھی پورا کیا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ گیلانی صاحب کے ہم مشکور ہیں، پیپلز پارٹی کا مشکور ہیں کہ انہوں نے جناب ہمارا ساتھ دیا اور یہ بل منظور کروایا۔ اب آپ دیکھیں، اب عوام کدھر جائیں؟ عوام اس شش و پنج میں ہے، یہ ان میں سے ہے کون عوام کا مخلص کون ہے؟ سارے ملک دشمن ہیں، یعنی کہ سیاستدان اس بل کے بعد یا جو اب تک ہو رہا ہے اس بل کے بعد یہی ثابت ہو رہا ہے کہ سیاستدان سارے ملک دشمن ہیں، اور وہ جو ہے اپنا PTI کا ساتھ دے کر ملک دشمنی میں اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے زبردست آج جو ہے نا وہ یوسف رضا گیلانی سے ان کی ریوائولی تو چل رہی ہے، ان کی دشمنی تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، آج انہوں نے حساب اچھے خاصے چکتے کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا جی رات کے 12 بجے جھنڈا بھیجا گیا، تو اس پر بھی انہوں نے طنز کیا۔ انہوں نے کہا جی اگر وہ ملتان سے میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں اپنی گاڑی پیش کرتا ہوں، 5 گھنٹے میں وہ آرام سے اسلام آباد پہنچ سکتے تھے، یعنی کہ اگر 12 بجے ان کو ایجنڈا ملا تھا تو یوسف رضا گیلانی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو لا علم رکھا گیا ہے۔ 5 گھنٹے میں آرام سے وہ سینٹ کے دروازے پر پہنچ سکتے تھے اور وہ اس بل کی مخالفت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا ہے، اور کمال جواب دیا ہے۔ انہوں نے جس طرح یہ سینیٹر بنے ہیں یا قائد حزب اختلاف بنے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ ڈرامے بازی کیوں کر رہی ہے؟ پھر ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ گلے پھاڑ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، کبھی اپنا جناب سندھ میں اپنا خطاب کر رہے ہیں، کبھی جناب آج پنجاب میں خطاب کر رہے تھے، اور جناب وہ حکومت کو برا بھلا، ملک دشمن، یہ وہ، یعنی کہ ایک پوری قوم کو انہوں نے الو کا پٹھا سمجھا ہوا ہے۔ یعنی کہ ادھر وہ تقریریں کر رہے ہیں، ادھر سے بل منظور کروا رہے ہیں، منہ میں رام رام ہے، بغل میں چھری، منہ میں رام رام والا حساب ہے بلاول صاحب کا۔ اگر اتنی وہ اپوزیشن کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا وہ سینٹ میں حکومت کو ناکام کرا سکتے تھے، لیکن نہیں کرایا۔ کیوں نہیں کرایا؟ اب یہ سارے سمجھتے ہیں کہ منافقانہ سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں، ایک دوسرے کو ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے جناب ہمیشہ دھوکہ دیا، سب سے بائیکاٹ کروا کر وہ الیکشن لڑتے تھے اور سب کو ہروا کے خود وزیر اعظم بن جاتے تھے۔ اب یہی سلوک جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ پہلے انہوں نے جناب وہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جناب چپ کر کے جناب قائد حزب اختلاف بنوا دیا، بائیکاٹ نہیں کیا، ان کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے ووٹ بھی ڈال دیے۔ اچھا ووٹ بھی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی بڑی دھاندلی ہے، میرٹ پہ الیکشن نہیں ہوتا سینٹ کا، یہ ساری کارروائی، اور انہوں نے بالکل، میں تو کہتا ہوں عمران خان وہ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں کر رہے تھے، پارلیمنٹ کو اس کا آئینہ دکھا رہے تھے۔ اب جب یہ اسٹیٹ بینک کا بل منظور ہوا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی جواز نہیں رہا کہ اب وہ ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ بے ایمانی کا یا کرپشن کا یا اپنا حب الوطنی کا دعویٰ کر سکیں۔
اب پی ٹی آئی کا جو بل منظور ہوا ہے سینٹ کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اب حکومت کے ماتحت نہیں رہا، اب وہ جو ہے وہ آئی ایم ایف جس طرح چاہے گی، بلکہ یہاں تک بھی اخباروں میں آیا ہے کہ سارا بل جو ہے نا آئی ایم ایف نے خود بنایا ہے اور ان کو کہا ہے چلیں اس کو منظور کریں۔ اگر یہ سچ ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ اب اپنے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ جو ہیں، انہوں نے سرائیکی صوبے کے حوالے میں زبردست باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہماری نیت تو صاف ہے، یہ پیپلز پارٹی والوں کو ہم نے خط لکھ دیا، بلاول بھٹو کو لکھ دیا، شہباز شریف کو لکھ دیا ہے، اب وہ ساتھ نہیں دے رہے۔ تو ایک صحافی نے زبردست سوال کیا، انہوں نے کہا جناب جب آپ نے اپنی مرضی کے بل منظور کرنے ہوتے ہیں یا جب آپ کے سر پر ڈنڈا ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ ایک دن میں جناب بلکہ 24 گھنٹوں میں بل منظور کر لیتے ہیں۔ اب جنوبی پنجاب کی جب باری آئی اس کو صبح بنانے کی تو آپ کو مسئلتیں نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ وہ شرمندہ بالکل بھی نہیں ہوئے، اور شاہ محمود قریشی نے جناب سارا ملبہ اپنی حکومت سے ہٹا کر پھر اپوزیشن پر ڈال دیا، اور اپوزیشن وہ ہے جو ان کی جیب میں ہے۔ یہ بظاہر اور لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنا رہی ہے، چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو۔ اب یہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، کم از کم سینٹ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے چاہتے تو یہ بل منظور نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا اب یہ قانون میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ بل منظور نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کم از کم 1-2 مہینے اور لگ جاتے، جوائنٹ سیشن بلایا جاتا، صدر پاکستان جو بالکل کوئی کام نہیں کرتے ان کو زحمت ہوتی، وہ ایک جوائنٹ سیشن بلاتے، اس میں جناب پھر سب کو اکٹھا کیا جاتا، پھر وہ فون کرائے جاتے، جس طرح عامر لیاقت نے کہہ دیا تھا، ڈاکٹر عامر لیاقت نے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو بڑے پیار سے بلایا گیا ہے، بلکہ ہم پیار سے لائے گئے ہیں۔ تو اس پارلیمنٹ میں جو ہے وہ لوگ لائے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے بڑے پیار سے جو ہے نا بلایا جاتا ہے، فون کالز پر جو ہے نا وہ ان کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے۔ اگر ایسی سیاست کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے منہ پر کلنک ملنے کی بجائے یہ لوگ سیاست چھوڑ کے اور کام کر لیں۔ اب آتے ہیں ہم جناب پیپلز پارٹی اور شاہ محمود کی جو دشمنی چلی آ رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ چھوڑی صرف اس وجہ سے چھوڑی کہ وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی سے اختلاف کرتے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کے کندھے پہ یا ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر سینٹ کے بل منظور کروائے جا رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان کا وہ میرٹ، وہ جو ہے تبدیلی کی لہر، وہ جو اپنا سیاست میں ایک انقلاب کہاں ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔